7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، کہ جس کے اندر ایک گناہ کے بارے میں کہا کہ سود سے بچو، سود سے بچو۔ اتقوا السبع الموبقات حدیث کے الفاظ ہیں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو کہ جس کے اندر سود بھی داخل ہے۔ تمہیدی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سود جو اردو کے اندر ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر ربا کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ ربا، RIBA، ربا کہا جاتا ہے۔ اور ربا کے معنی بڑھنے کے ہیں، بڑھنا، ربا یربو، ربون کے معنی بڑھنا۔ سود کو ربا اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں مال بڑھتا ہے، 1 لاکھ روپے دے دیے اور 1,01,000 روپے وصول کر لیے، گویا سود ہے، بڑھتی ہے، اس کے اندر مال کا بڑھنا دکھ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یوں سمجھیے گا کہ عام طور پر صرف پیسوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر ربا ہے، 1000 دے کر 1,100 لینا ایک سود کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بینک کے اندر اس کے معاملات کرنا، اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں، اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے۔ لیکن اس نظریے سے ہٹ کر بھی شریعت کے روشنی میں اگر سود کو دیکھنا اور سمجھنا ہے اور ربا کو دیکھنا اور سمجھنا ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی روایت میں تقریباً 6 چیزوں کو ذکر فرمایا، جس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اور اسی طریقے سے نمک ہے، ایک اور چیز ہے۔ یہ 6 چیزوں کو ذکر فرمایا اور فرما کر کہا اگر یہ 6 چیزیں ایک دوسرے کے بدلے میں بیچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے بدلے میں، مثال کے طور پہ سونا دیا جا رہا ہے اور بدلے میں پیسے نہیں بلکہ سونا لیا جا رہا ہے، چاندی دی جا رہی ہے اور بدلے میں کیا لی جا رہی ہے؟ چاندی، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، ابھی یاد آئی، کھجور کے بدلے کھجور۔ یہ 6 چیزیں مسلم شریف کی روایت میں ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ اگر ادلا بدلی کی جا رہی ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی دی اور چاندی لی، ایسے ہی نمک دیا اس کے بدلے میں نمک دیا بیچنے کے ارادے سے، اور اسی طریقے سے گیہوں دیا اس کے بدلے میں گیہوں دیا، جو دیا اور اس کے بدلے میں جو دیا، کھجور دیا اس کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ کھجور لے رہے ہیں۔ یہ بات موٹے انداز میں آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں 2 چیزیں ضروری ہے، ایک نقد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ نقد۔ نقد کا مطلب ہے کہ ادھار نہیں، فوراً سونا دے رہے ہیں تو اسی مجلس کے اندر، اسی بیٹھک میں وہ اس کے بدلے میں سونا لینا ہے وہ لے لیں، چاندی لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں جو چاندی ہے وہ لے لیں، ایسے ہی گیہوں ہے، ایسے ہی مسئلہ۔ تو ایک حکم تو ایسا ادلا بدلی کے ٹائم پر پہلا حکم یہ ہے کہ نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یوں نہ کہا جائے یہ سونا لے لیجئے، آپ وہ سونا دے دیجئے، میں 2 دن کے بعد آؤں گا لے لوں گا، تو ادھار ہو گیا نا، ادھار ہو گیا نا، نقد نہیں رہا نا، اس بیٹھک کے اندر مجلس کے اندر نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ ادھار ہوا، اور ادھار سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، ایک اور دوسری بات، ایسے ادلا بدلی کے ٹائم پر برابری سرابری ضروری ہے، برابری سرابری ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ مان لیجئے 1 تولہ سونا ہے تو اس کے بدلے میں جو سونا لیا جائے گا وہ 1 تولہ، 1 تولہ چاندی ہے اس کے بدلے میں جو لیا جائے گا 1 تولہ چاندی، ایسے ہی 1 کلو گیہوں ہے اس کے بدلے میں جو گیہوں لیا جائے گا وہ 1 کلو، یعنی وزن کے اندر بھی برابر ہو
یہ دو حکم ہیں. یہ کتنے حکم ہیں؟ دو حکم ہیں. یہ دو حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. فقہا نے اس کو ایک علمی لفظ استعمال کیا، علمی لفظ استعمال کیا ہے. کہا ہے فقہا نے کہ قدر مع الجنس. یہ بڑا گاڑا ورڈ ہے، یہ سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سود کے شاخیں بڑی ہے. صرف پیسے کا لینا دینا اور پیسہ لے اور دے، جیسا کہ آج کل سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ سود ہے، اور اس کے علاوہ جی یہ چیزیں جو ادلا بدلی میں جو بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے، اس کے اندر سود کا ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. سود کا ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. بھائی گیہوں بیچ رہے ہیں، گیہوں لے رہے ہیں، ہاں ایسے ہی جو ہے دیگر چیزیں ہیں. اب اس کی اور تفصیل اگر آپ کو سمجھنا ہو فرصت میں مجھ سے ملاقات کیجئے، میں بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں مجھے یہ بتانا ہے کہ شریعت کے اندر ربا کی وسعت بڑی ہے اور ربا کے پہلو بڑے ہیں، ربا کی شاخیں بڑی ہیں. اور مارکیٹ میں، بازار میں، بینکوں میں، تجارت میں اس کی اتنی صورتیں ہیں کہ ایک ایک صورت کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے وقت ناکافی ہو جائے. اب جو جس مسئلے کے اندر ڈاؤٹ اور شبہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں دریافت کر لیا جائے، معتبر علماء کرام اور مفتیان کرام سے معلوم کر لیا جائے. جیسے مثال کے طور پر لائف انشورنس ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر بھی سود پایا جاتا ہے، اس کے اندر جوا پایا جاتا ہے. فکس ڈپازٹ کا مسئلہ ہے بینک کے اندر، وہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے. بینک سے لون لینے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر سود پایا جاتا ہے. گاڑیوں کی قسطوں پر خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی سود کے معنی پائے جاتے ہیں. بہت ساری شکلیں ہیں جس کو الگ الگ کر کے ہم جس کے بارے میں دریافت کرنا ہو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کو جینے کے لیے مال سہارا بنایا کہ بغیر مال کے دنیا کے اندر زندگی نہیں گزرتی ہے. مال اللہ کی ایک نعمت ہے، جس کو مل گئی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو جس قدر ملی اللہ کا اتنا شکر ادا کرے. اور شریعت کے اندر حکم یہ ہے مال کماؤ. شریعت کے اندر مسجد کے منبر سے بات کہی جا رہی ہے مال کماؤ، یہ شریعت کا حکم ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. مال کمانا شریعت کا حکم ہے. لیکن شریعت نے یہ بھی بتایا کہ مال جو نعمت ہے اور اس کے کمانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے کمانے کے حکم کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے حلال طریقے سے کماؤ. حلال طریقے سے کماؤ. اگر حرام طریقے سے کماؤ گے، حرام طریقے سے تجارت کرو گے، حرام طریقے سے دھوکے سے، جھوٹ سے، خیانت سے، جی بے وفائی سے اور خریدنے اور بیچنے کے اصول کو نظر انداز کر کے اگر بیچا جائے گا اور وہ ناجائز ہوگا تو پھر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی. اس مال کا، اس روپیے کا خیر اٹھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے شریعت کے اندر یہ بھی حکم دیا مال نعمت ہے اللہ کی، اس کے کمانے کا حکم ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس کے بارے میں وہ دیکھے اور سوچے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ ہماری مرضی ہے. اگر کوئی کہنے والا کہے ہماری مرضی ہے، ہم دنیا میں جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے کمائیں، جس چور دروازے سے اور چور راستے سے ہمیں مال ملتا ہے ملے. ہمارا اپنے مسئلے کا بات نہیں ہے. بات یہ ہے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ایک انسان سے، پوچھا جائے گا ایک مسلمان سے، پوچھا جائے گا ایک صاحب ایمان سے. یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال کیا جائے گا. اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو حشر کے میدان میں عرش الہی کے پاس رب کے حضور کھڑا ہونا ہے اور سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مال کے حلال ذرائع آمدنی ہے یا حرام ہے. مال حلال کی برکات اپنی ہے، اس کی برکتیں بے شمار،
اور اس کے عنایتیں، اس کے انوارات بے شمار ہیں حلال مال کی. اور جو مال حرام ہوگا وہ اپنے ساتھ برائی لائے گا، تباہی لائے گا، آفتیں لائے گا. رشوتیں، سود خوریاں، جوے اور سٹے بازیاں، یہ سب کا سب انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے. اس وجہ سے وہ شریعت کے اندر یہ بتایا گیا ہے سود سے بچو، سود سے بچو، سود سے بچو. مسلم شریف کے اندر روایت ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے بڑھے گا، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوگی، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جہنم میں جانے کے وہ زیادہ لائق ہے. فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے. آدمی تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن کھایا ہے حرام، پیا ہے حرام اور پہنا ہے حرام، ایسا آدمی، اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. مسلم شریف کی روایت ہے. دیکھیے گناہ تو بہت ہیں، زنا کرنا گناہ، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ، دوسرے کا قتل کرنا یہ بھی گناہ، شراب پینا یہ بھی گناہ. لیکن سچ بتائیں، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے خطرناک، سب سے تباہی لانے والا اگر کوئی گناہ ہے، فرمایا وہ سود ہے. سود، وڈی، انٹرسٹ، یہ ایسے گناہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے بیان کا انداز ہی الگ ہے. قرآن میں اس گناہ کو، اس سود کے گناہ کو بیان کرنے کا جو الفاظ ہیں قرآن میں، جو انداز ہے رب کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اسے سن اور سہل کر سکیں کہ جس سے اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا وہ سود خور ہے. سود خور سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اس لیے شراب نوشی پر اتنا سخت نہیں بولا اللہ نے، زنا کرنے پر اتنا سخت نہیں بولا اللہ نے، خنزیر، سور، نعوذ باللہ کھانے کے اوپر اللہ نے اتنا سخت نہیں بولا جتنا کہ سود کھانے کے اوپر بولا ہے، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کے اوپر بولا ہے. فرمایا مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے. سب پر اللہ کی لعنت. سود لینے، دینے، لکھنے اور گواہ بننے والے سب کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. فرمایا ایک اور روایت کے اندر جس کو امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ذکر کیا ہے اس روایت کو، فرمایا جب کسی بستی کے اندر زنا اور سود پھیل جائے، زنا پھیل جائے، کسی قوم میں، کسی بستی میں بدکاری عام ہو جائے، جی گندگی عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے، فرمایا اللہ اس بستی والوں کو ہلاک فرما دیتے. اللہ اس بستی والوں پر رحم نہیں کرتے. اگر وہ توبہ کریں تو پھر اللہ معاف کریں گے، ورنہ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرمائیں گے. فرمایا شعب الایمان کی روایت ہے، شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت یہ لکھی گئی ہے کہ سود سے ملنے والا ایک درہم، سود سے ملنے والا ایک روپیہ، ایک پیسہ، فرمایا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 36 مرتبہ. اگر کوئی آدمی گندگی والا کام کرے، بدکاری کرے، زناکاری کرے، جتنا گناہ اس پہ ہوتا ہے 36 مرتبہ گناہ کرنے، زنا کرنے کے اوپر، فرمایا سود کا ایک روپیہ، ایک درہم اگر کوئی کھاتا ہے، فرمایا اس کے اوپر اتنی بڑی وعید آتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے. فرمایا معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر پر تشریف لے گئے.